بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى صدق الله العظيم. میرے بھائیوں اور بہنوں، میں ان تمام بھائیوں اور بہنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور وہ تمام لوگ جو میٹرک کے ایگزام میں امتیازی نمبرات سے جنہوں نے کامیابی حاصل کی ہے، وہ سب قابل مبارکباد ہیں، قابل ستائش ہیں اور قابل تعریف ہیں. اس ماحول کے بعد یا اس دنیا کے بعد آپ کی جو دوسری دنیا شروع ہونے والی ہے یا اس ماحول سے باہر جس زندگی کی شروعات آپ کرنے والے ہیں، وہ زندگی بڑی پرخطر ہے، بڑی مشکل بھری ہے. اس میں آپ کو صرف دو باتوں کی نصیحت کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ آپ اپنے مقصد کو طے کریے اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، اس مقصد کو پانے کے لیے اپنی انتک کوشش لگائیے. اور دوسری بات یہ میں کہوں گا کہ اس مقصد کو حاصل کرتے سمے، اس مقصد کو حاصل کرتے وقت آپ کا یہ دھیان ہونا چاہیے، آپ کی پوری توجہ ہونی چاہیے اس بات کی طرف کہ مذہب کی رسی اور مذہب کا دامن آپ کے ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے. ورنہ یہ جو جتنی تعلیم کی لائن سے کوششیں ہو رہی ہیں اور ایجوکیشن کے لائن سے جو بھی کوشش ہو رہی ہے، اگر مذہب سے رشتہ توڑ دیا جائے تو یہ ساری کوششیں ہماری بیکار ہو جائے گی. اس لیے میں آپ کو پھر دوسرے لفظوں میں یہ کہتا ہوں، ایک ہاتھ میں آپ کے مذہب ہو تو دوسرے ہاتھ میں سائنس ہونا چاہیے. اور اس بات کو آپ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ مذہب اور سائنس کا کہیں ٹکراؤ نہیں. مذہب کبھی یہ نہیں منع کرتا کہ آپ تعلیم حاصل مت کریے اور تعلیم کی لائن سے آگے مت بڑھیے، بلکہ مذہب اس بات پر زور دیتا ہے، بلکہ قرآن کریم کی پہلی آیت اس بات پر زور دیتی ہے کہ اقرأ بسم ربک خلق، کہ پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب روکتا ہے. مذہب آپ کو پوری آزادی دیتا ہے، مذہب آپ کو پورا اختیار دیتا ہے کہ آپ خوب پڑھیے، خوب آگے بڑھیے. لیکن مذہب یہ کہتا ہے کہ جو علوم آپ حاصل کر رہے ہیں اس سے علوم پر مذہب کا بریک ہو. مذہب جہاں آپ کو روکے آپ رک جائیے. مذہب جب آپ کو کہے کہ آپ آگے بڑھیے تو آپ آگے بڑھیے. مذہب کی طرف سے کوئی رکاوٹ، کوئی پابندی نہیں. میں تو عمر میں بھی بہت چھوٹا اور صلاحیت اور علم میں بھی بہت چھوٹا ہوں، لیکن پھر بھی اپنے بھائیوں اور بہنوں سے کہتا ہوں کہ دو باتوں کا خیال رکھیے. ایک تو آپ اپنے اندر صلاحیت پیدا کریے، آپ اپنے اندر اپنے فن میں مہارت پیدا کریے. اور اس بات کو سمجھ لیجئے کہ جو شخص اپنے فن میں ماہر ہوتا ہے، دنیا کے کسی کونے میں وہ بستا ہو، چاہے پہاڑ کی کھو پر وہ بستا ہو، چاہے وہ سمندر کی تاریکیوں میں بستا ہو، زمین کی گہرائیوں میں بستا ہو، دنیا والے اس کو ایک نہ ایک تلاش کر لیتے ہیں. جس کی صلاحیت ہوگی دنیا اس کو قبول کر کے رہے گی. اور صلاحیت کے ساتھ صالحیت ہونی چاہیے کہ آپ کے اندر نیکی کا جذبہ ہو، خدا کا خوف ہو اور اللہ کا خوف ہو اور اللہ کی رضامندی ہو. تو بس آخر میں آپ سے یہی کہوں گا، ایک تو آپ اپنے اندر صلاحیت پیدا کریے، جتنا پڑھنا ہو، جتنا آگے بڑھنا ہو پڑھیے اور آگے بڑھیے. لیکن مذہب کی رسی اور مذہب کے دامن تو ہاتھ سے چھوٹنے مت دیجیے. ورنہ مذہب کی رسی اگر چھوٹ گئی، اسلام کا دامن اگر چھوٹ گیا تو یہ سارے علوم، سارے فنون اور ایجوکیشن لائن کی ساری محنتیں سب کچھ رہ جائے گی، سب یہیں کی یہیں دھری رہ جائے گی. کچھ کام نہیں آئے گا. اگر کام آئے گا تو خدا کا خوف کام آئے گا، اگر کام آئے گا تو اللہ کی رضامندی کام آئے گی. بس اسی بات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.